الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ یہ بازار ایک دن بند ہو جائے گا، یہ سانسیں ایک دن رک جائیں گی، یہ آنکھیں ایک دن بند ہو جائیں گے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب نہ کوئی بادشاہی کام آئے گی، نہ کوئی دولت، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی سفارش۔ وہ دن ہوگا قیامت کا دن، جس دن اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو ختم کر کے دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ آج انسان غفلت میں ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اسے یہ یاد نہیں کہ ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت کے منظر کو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں اس طرح بیان فرماتے ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تب جب وہ عظیم تباہی قیامت آئے گی، اذا الشمس قورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے جڑ جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والوں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی مگر جس سے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن لوگ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، کأنہم جراد منتشر، گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیوں کی طرح ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑے گا نہ بڑی مگر اسے شمار لے گا۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ناکام۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن اداس ہوں گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ شَدِيدٍ، بے شک مجرم سخت عذاب میں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ، اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ منظر ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ ذرا تصور کریں، سورج بجھ چکا ہے، آسمان پھٹ چکا ہے، زمین لرز رہی ہے، پھر اچانک سور پھونکا جاتا ہے، ہر چیز ختم، خاموشی، سناٹا، پھر دوبارہ سور پھونکا جاتا ہے اور اچانک سب زندہ۔ وہ لوگ جو صدیوں پہلے مٹی میں مل چکے تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر انسان بھاگ رہا ہے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، کیونکہ آج ہر ایک کو اپنی فکر ہے۔ پھر میدان حشر میں سب کھڑے ہیں، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی سہارا، صرف اعمال ساتھ ہیں۔ نامہ اعمال دیا جا رہا ہے، کوئی خوشی سے چیخ رہا ہے، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، اور کوئی پچھتا رہا ہے۔ پھر میزان لگتی ہے، فیصلہ ہوتا ہے، کچھ چہرے چمک رہے ہیں خوشی سے بھرے ہوئے، اور کچھ چہرے سیاہ غم سے بھرے ہوئے۔ پھر فیصلہ، کچھ جنت کی طرف اور کچھ جہنم کی طرف۔ جہنم جہاں آگ ہے، عذاب ہے، پچھتاوا ہے، اور جنت جہاں سکون ہے، راحت ہے، ہمیشہ کی خوشی ہے۔
تو میرے عزیزو، یہ قیامت کا منظر یہ کوئی کہانی نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ آج وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، آج وقت ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا، آج وقت ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا۔ کل کا دن بہت سخت ہے اور کامیاب وہی ہوگا جو آج تیاری کرے گا۔ تو خود بھی نیک اعمال کرنا، خود بھی اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، اپنے پڑوسیوں کی فکر کرنا، اپنے محلے والوں کی فکر کرنا، اپنے علاقے والوں کی فکر کرنا، اپنے ملک والوں کی فکر کرنا، اور پوری دنیا کے انسانوں کی فکر کرنا، یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے۔ خود نیک اعمال کرنے ہیں اور دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ جتنی صلاحیت، جتنی طاقت، جتنی استطاعت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، اس کو کوشش کریں کہ اللہ کے دین پر اس کو خرچ کریں۔ نیکیوں کو خود بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دیں، اور کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں وقت لگائیں، ماحول کو بدلیں، خود بھی نکلیں اللہ کے راستے میں، اور دوسروں کو بھی اس پر ابھاریں، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے ترغیب دیں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میری بھی نیت ہے، آپ بھی کوشش کریں۔